بہت شکریہ ناظرین. یہ تالیاں ہم نے ان پارٹیز کے ورکرز کے لیے بجوائی ہیں اور ہم ان کے بڑے مشکور ہیں کہ انہوں نے آج بھی وقت نکالا. پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز ہمارے ساتھ آج بھی موجود ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ جی. میں نے ان سے وعدہ کیا تھا ناظرین کہ آج میں ان کو سرپرائز دوں گا. پروگرام شروع ہونے سے پہلے میں ان کو سرپرائز بتا دیا. آج کے پروگرام میں نے ان کو کہا کہ جمہوریت کی عظیم ترین روایات کے تابع ان کو اپنی پارٹیوں کی خامیاں بیان کرنی ہے. خوبیاں ہم نے بڑی سن لی ہیں. تو ذرا پاکستان مسلم لیگ نون سے بات کا آغاز کرتے ہیں اور میں سوال آپ سے سادہ کرتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس آپ کی پارٹی کی قیادت اس وقت موجود ہو تو آپ کیا کام ایسا کریں گے جو نہیں ہو رہا؟ سٹارٹ بولیں جی. میں سب سے پہلے اپنی پارٹی کی قیادت سے یہ عرض کروں گا کہ پچھلے دور حکومت میں جس طرح سے وہ اپنے کارکنوں کے ساتھ گہرا رابطہ رکھتے تھے، اب اتنا گہرا رابطہ ہمارے رہنماؤں کا نہیں ہے. تو یہ کارکنوں کا بہت شکوہ ہے اس بات کے اوپر، اور اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو دیوار بن کر کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں قیادت کے، اور وہ کارکنوں کا استحصال کرنے کا سبب بن رہے ہیں. اور میں تمام لیڈرشپ سے گزارش کروں گا کہ اگر کارکن ہی آپ کو لیڈر بناتے ہیں، کارکن ہی آپ کے لیے نعرے لگاتے ہیں، آپ کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، ہمارے کھاتے اور جیلوں میں جاتے ہیں، لیکن بعد میں کچھ ایسے لوگ آ جاتے ہیں جن کو ہم نے کبھی دیکھا نہیں ہوتا، کبھی پہچانا نہیں ہوتا، ان کا پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ سامنے آ جاتے ہیں اور ہم لوگ پیچھے چلے جاتے ہیں. ویسے بالکل، اور یہ آپ نے کتنی اچھی بات کی، تمام کارکنان کی آواز ہے. اور ویسے لیڈران اگر کارکن کے بغیر گاڑی چلا کے پیچھے مڑ کے دیکھیں گے نا تو دھوئیں کے علاوہ کچھ نظر نہیں آئے گا. بالکل کارکن ہوتا ہے تو ان کو ذرا حوصلہ ہوتا ہے. ذرا آپ میں سے اس پہ کوئی اور بات کرنا چاہے گا کہ کارکن کا اور لیڈرشپ کا رابطہ ہوتا کس طرح آپ کی پارٹی میں؟ ذرا یہ بتائیے نا رابطے کے طریقے کیا ہوتے؟ آپ بات کریں، ذرا مائک پیچھے آپ کے پیویلین میں سے مائک دیجیے گا. دو سوال ہمیں ایک ایک. بڑا اچھا آغاز ہے جی، یہ جمہوری رویہ ہے پارٹیاں جی. سب سے پہلے میں ڈان نیوز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے آج ہمیں یہ پلیٹ فارم دیا. ہم اپنی آواز اپنے لیڈران تک یہاں پہنچانے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. میں یہاں پہ یہ بتاتا چلوں کہ پنڈی کے اندر الحمدللہ اس وقت ہماری پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون اکثریت میں ہے. کلین واش تعریف نہیں کرنی، آپ نے تنقید کرنے آج تعریف نہیں. میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، شکایت بتائیں. شکایت ہمارے شکوہ تجویز کچھ بھی راول پنڈی کے اندر جس طرح یہ ہمارے بزرگ ہیں انہوں نے بات کی ہے کہ کارکن جو ہیں وہ پچھلے 8-10 سال سے جمہوریت کے لیے قربانیاں دیتے رہے ہیں. بعض یہ کچھ لوگ ہمارے یہاں پہ آ جاتے ہیں جو کہ آ کے پارٹی کے عہدوں پہ مسلط ہونے کی کوشش کرتے ہیں. وہ لوگ نہیں آنے چاہیے. لیڈرشپ جو ہے ہمارے یہاں پہ لوکل ہے، ہمارے حنیف عباسی صاحب ہیں، حاجی پرویز صاحب ہیں، ہمارے راجہ حنیف صاحب ہیں. ان سے الحمدللہ ہم انہیں ایک مس بیل بھی دیں تو وہ ہمیں رسپانس دیتے ہیں، ہمیں کال بیک کرتے ہیں. الحمدللہ ہماری لیڈرشپ سے یہ شکایت نہیں ہے کہ وہ ہمارے ساتھ کانٹیکٹ نہیں کرتی. جو لوکل شکایت ہے آپ کی، لوکل لیڈرشپ ہے جو وہ ہمارے ساتھ اس کا کانٹیکٹ رہتا ہے. بڑی لیڈرشپ نہیں آتی آپ کے پاس؟ بڑی لیڈرشپ نے اب وہ اپنا جو بیہیو ہے وہ چینج کیا ہوا ہے ورکر سے. اچھا اب کیا کیا؟ جس طرح پہلے ہمارے پبلک سیکریٹریٹ یہاں پہ مرگلہ روڈ پہ ہوتے تھے، لیڈرشپ کا ہر مہینے میں وہاں پہ ٹور ہوتا تھا، 2 مہینے میں ورکرز کو وہاں انوائٹ کیا جاتا. اب وہ پوزیشن نہیں رہی. میں اپنی پارٹی سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ دوبارہ سے رابطہ مہم ہماری شروع کریں اور جو ہے پاکستان مسلم لیگ کے جو ورکرز ہیں ان کو اپریشیٹ کریں، ان کی حوصلہ افزائی کریں. ٹھیک ہے، پہلا راؤنڈ ذرا ہو گیا. ذرا پیپلز پارٹی کی طرف سوال آپ کے پاس یہ جی، کیا کوئی گلا، کوئی تجویز، کچھ نہ کچھ تو ہوگا. طارق صاحب، آپ کا ڈان نیوز کا بہت شکریہ کہ انہوں نے ایک ورکر کلاس کو، تمام پارٹیز کی ورکر کلاس کو یہاں اکٹھا کیا اور اپنے دل کی بات کرنے کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے. دیکھیے، جس طرح ہمارے بزرگوار نے فرمایا کہ تمام لیڈ کارکن ہی جو ہوتے ہیں وہ پارٹیوں کا حسن ہوتے ہیں. وہی جلسے سے جاتے ہیں، وہی سٹیج سے جاتے ہیں، وہی بلکہ لیڈروں کو مہاراج بناتے ہیں اور خود باراتی ہوتے ہیں. اس بارات کے باراتی جو ہیں وہ کارکن ہی ہوا کرتے ہیں. اور پھر میرا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، تو پاکستان میں کارکنی کرنا لوگوں کو پاکستان پیپلز پارٹی نے سکھایا کہ یہ کارکنی ہوتی ہے. اور قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے لوگوں کو شعور دیا کہ کارکن کیسے ہوتا ہے اور کارکن کی عزت نفس کیسے بحال کی جاتی ہے. یہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی سے ہی سیکھا باقی جماعتوں نے بھی. کیوں اس سے پہلے تو یہ جو عمرہ کے طبقے ہوا کرتے تھے اور
सरदारों के तबके हुआ करते, लेकिन पीपल्स पार्टी का कारकुन आज भी दावे के साथ कहता है। शिकवा क्या है? शिकवा क्या है? शिकवा क्या? जुमला मुकम्मल करके फिर शिकवा भी शिकवा आपका जुमला नहीं, आपने गजल पूरी पढ़ दी है, जरा जुमला मुकम्मल करके। तो बात यह है भाई तलत साहब, बात यह है कि पीपल्स पार्टी का कारकुन अगर किसी को इस बात पे एतराज हो तो मैं दावे के साथ बाकी जमातों को चैलेंज करता हूं कि अपने किसी फेडरल मिनिस्टर, मेरा ताल्लुक आजाद कश्मीर से या आजाद शिकवा क्या है जनाब का दरवाजा नहीं, आप जब तक शिकवा नहीं बोलेंगे मैं कहता रहूंगा। शिकवा बोले, शिकवा क्या है? दावा करूंगा हश्र में मूसा पे कत्ल का कि आप दी उसने मेरे कातिलों की। देखो शिकवा ये है भाई कि शिकवा अपनी जमात से ये है कि आपने पाकिस्तान मुझे जो जाती तौर पे अपनी पार्टी से शिकवा है, वो शिकवा जाती तौर पे ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो है जमहूरी निजाम को सबसे ज्यादा चलाना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जिम्मेदारी। शिकवा बयान करो तो सब फिर तमीद करने लग। शिकवा ही बयान कर रहा हूँ, सुने तो सही। बताएं। जमहूरी निजाम, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जमहूरी निजाम था, जमहूरी निजाम की दाई एक पार्टी है। पाकिस्तान के अंदर आमरीत तसलसल के साथ चलती रही, तसलसल के साथ। अगर आपने आप शिकवा ना बयान किया माइक पीछे भेज देना और प्लीज। यू हैव टू रिस्पेक्ट टाइम, यू हैव टू। आप शिकवा बयान करें, शिकवा के ऊपर है। ब्रदर मुझे अपनी जमात नहीं शिकवा आपको, मुझे जमात से है ना, तो बताएं ना जनाब। मुझे शिकवा ये है कि मैंने जब टाइम आया बिजली की तरह आपको शिकवा आई नहीं। मुझे शिकवा ये है कि प्रेसिडेंट जरदारी से लेके एक मिनिस्टर तक जब भी मैंने उनसे टाइम होगा वो जो मुझे मिले और तमाम कारकुनों को मिले, मुझे उनसे राब्ता करें। जरा पीछे जाने दें। नहीं वो माइक कब्जा नहीं, माइक जरा पीछे जाने दें। अजय खातून भी बीच में बैठी है, चले हम 3 ले लेते हैं जी। आप बोलिएगा जरा, शिकवा है आपको? ये खातून को इधर भाई साहब जरा खातून को जरा, एक हमारे यहाँ पे तहजीब भी ऐसी है कि जब जी बोलिए। जी सबसे पहले तो मैं तलत भाई को मुबारकबाद पेश करूंगी। आज तक मीडिया के जो भी शो होते हैं, बड़े बड़े खान हो या मीर हो, वो सिर्फ लीडरों को बुलाते हैं। इस मेरे भाई ने हम वर्करों को भी बुलाया और हम सुनने वालों को बोलने का मौका दिया। ये बहुत बड़ा कदम है वर्करों के लिए, हौसला अफजाई है मीडिया के हवाले से। शिकवा ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर वर्कर की जमात है, हर गरीब की जमात है, लेकिन हर जमात के अंदर जो सबसे महरूम या जिसको नेगलेक्ट किया जाता है, कम से कम मैं हर जमातों की हवाले से बात करूंगी। ये जनरल कॉमन बात है, क्योंकि बीइंग ए वुमेन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शोबे खवातीन की मैं जनरल सेक्रेटरी रावलपिंडी से। हमारे साथ ये होता है जो मैं आज के इस शो से अपने कायदीन तक पहुंचाना चाहती हूँ कि हमें मिनिस्टरों से या अपने किसी उससे शिकवा नहीं है, बल्कि हमें अपने पार्टी ऑफिस बैरियर से या अपने उन जो स्टेज से जाके बैठते हैं उनसे ये शिकवा है कि जब भी प्रोग्राम्स होते हैं, जब भी कोई इवेंट्स होते हैं, तो वुमेन पार्टिसिपेशन वो 50% मांगते हैं। हमारी तरफ से कोई भी जलसा, कोई भी मीटिंग, कोई भी 50% खवातीन का हिस्सा कुर्सियों की सूरत में या कुर्बानियों की सूरत में हमने जेल काटी, हमने अपने बच्चों को भी छोड़ा, सब कुछ किया। लेकिन जब बात आती है स्टेज पे नुमाइंदगी की, जब बात आती है टिकट बांटने की, जब बात आती है ओहदे बांटने की, जब बात आती है इख्तियारात बांटने की, तो सबसे पहले हमारे भाई माजरत के साथ ये सब बैठे हैं, वो आगे हो जाते हैं और वो खवातीन 5% भी उनको नहीं मिलता, क्योंकि जमहूरी दौर है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरियत की जो कह सकते हैं कि मुअज्जद है, जमहूरियत उन्होंने इजाद की है। तो हमें इस प्लेटफॉर्म से अपने कायदीन पे, खुसूसन मैं अपने चेयरमैन शिरकत में मांगते हैं 50%, लेकिन जब रिवॉर्ड बांटने की बारी आती है तो उसमें होता है 5%। तो हम समझते हैं गायब हुआ ना जी, क्या मसला है आपका? समझते हैं कि 33% कम से कम 50% नहीं पार्टी देती तो कम से कम 33% बरह रास्त टिकट हम खवातीन को दिए जाए इलेक्शन लड़ने के लिए। 33% आप जो है मेन होते पीपल्स पार्टी के खवातीन को दिए जाए। 33% आप मिनिस्ट्रियां नहीं दे सकते, ठीक है 15% दे, लेकिन मेन चीज। अच्छा मैं राउंड करता रहूंगा, आप नेक्स्ट राउंड में आप दोनों आएंगे, लेकिन आप जरा पीटीआई की तरफ मुझे 5 मिनट, और नेक्स्ट राउंड में आपके पास में आऊंगा जी। गो अहेड। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेरी क़यादत से मैं सीधा करूंगा, गोल मोल नहीं करूंगा। भाइयों ने बड़ा वक्त लिया, मैं सीधा शिकायत करता हूं कि इस तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान थे जिन्होंने इस पार्टी को बहुत ऊपर लेकर गए, और 30 अक्टूबर के जलसे में हमने लाखों लोग निकाल के दिखाए कि पाकिस्तान के आम लोग हमारे साथ हैं। तो मेरी दरख्वास्त है कि कारकुनों को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि जो नए लोग आप लेते हैं उन लोगों का थोड़ा सा उनकी बैकग्राउंड देख के लें। वो अच्छे हैं या बुरे हैं हम नहीं कह सकते, उन लोगों की साख अगर अच्छी नहीं होगी तो हम कारकुन मायूस होते हैं। तो मेरी दरख्वास्त होगी अपनी पार्टी से कि इसका कोई बहुत जल्दी फैसला करे, क्योंकि जो तहरीक इंसाफ के नज़रियाती कारकुन हैं वो जो आजकल डिबेट चल रही है उससे थोड़े से डिसअपॉइंटेड हैं। और मेरी दरख्वास्त है अपनी पार्टी से कि फिल फॉर पार्टी में ग्रास रूट से लेके चेयरमैन तक इलेक्शन करवाएं, और इलेक्शन करा के
جو تحریک انصاف کی جینون قیادت ہے اس کو موقع دیں کہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ جو لوگ آپ نے شامل کیے ہیں وہ لوگ تحریک انصاف کی قیادت کے اہل ہیں کہ نہیں ہیں. ہمیں دوسری پارٹیوں سے بڑی تنقید یہ ہوتی ہے کہ جو ہم لوگ ہیوی ویٹس لیتے ہیں ان کی شاید ساکھ وہ نہیں ہوتی جو تحریک انصاف کی تھی. اگر ہے یا نہیں ہے یہ تو الگ ڈیبیٹ ہے. کارکنوں کے دل میں تحفظات ہیں. اور دوسری بات میری اپنی قیادت سے یہ شکوہ ہے یا یہ ان کو سجیشن ہے کہ جب آپ پارٹی کے عہدے دیں تو اس میں ان کارکنوں کا ضرور خیال رکھیں جنہوں نے پچھلے 16 سال کبھی اقتدار نہیں دیکھا, دوسری پارٹیوں کی, دوسری حکومتوں کی سختیاں بھی برداشت کی, اور گرمیوں سردیوں میں وکلا تحریک میں میڈیا کے ساتھ اپنے مظاہروں میں ہر جگہ تحریک انصاف کے کارکنان نظر آئے. اگر آج وہ کارکنان کسی بھی وجہ سے پیچھے ہوتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں جو تحریک انصاف کا مشن ہے اس کو یہ بڑا نقصان پہنچے گا. لہذا اس چیز کو آپ نے خیال رکھنا ہے. مائک پیچھے دیجئے گا, مائک پیچھے جانے دیں. کل بھی بات نہیں کر سکا, تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا. آپ کے پاس آئیں گے, ایڈ کرنا ہے تھوڑا سا. ایڈ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں کہتا ہوں کہ میں خان صاحب سے, عمران خان صاحب سے یہ التماس کرتا ہوں کہ اگر انہوں نے کارکنوں پہ 30 اکتوبر تک بھروسہ کیا ہے تو اب جو الیکشن آنے والے ہیں ایک عام کارکن کو وہ ٹکٹ دے کے دیکھ لیں. اس سونامی اور اس طوفان میں انشاءاللہ تعالیٰ بڑے بڑے برج نہ الٹائیں تو آپ پھر گلہ کیجئے گا ورکر کو. اور انشاءاللہ تعالیٰ میں ایک اور بات اسی حوالے سے کرنا چاہتا ہوں کہ ایک خان صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ پورے گراس روٹ لیول تک وہ الیکشن کروانا چاہتے ہیں. کارکنوں کو بھی موقع ملے گا اپنی ایفیشنسی کا. شکوہ تو نہیں نا, لیکن شکوہ نہیں ہے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح کارکنوں نے اپنے خون سے اس پارٹی کو سنیچا ہے ان کا پہلا حق ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح 70 کے الیکشن میں ایک طوفان اور ایک انقلاب آیا تھا, اسی طرح ابھی نیکسٹ الیکشن میں بھی کارکنوں کو انشاءاللہ عمران خان ٹکٹ دے کے یہ دیکھ لیں گے کہ یہ انقلاب. آپ نے تھوڑا سا اضافہ کیا لیکن تھوڑا آپ کا جو ہے نا مجھے پتا چلا تھوڑا بہت زیادہ ہوتا ہے. بہت شکریہ آپ کا ناظرین. بریک پہ ہم جا رہے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. تو یہ پروگرام پولیٹیکل پارٹیز کے ورکرز کے نام ہے اور وہ اپنی قیادت سے براہ راست اس پلیٹ فارم کے توسط بات کر رہے ہیں. وہ باتیں جو عموماً پاکستان کے چینلز کے اوپر نہیں ہوتی آج ہمارے پروگرام میں ہو رہی ہیں. اسٹے ٹیونڈ.